تو جناب سیدنا حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ اعلان کیا، کوئی آدمی نہیں اٹھا، کسی نے حامی نہیں بھری۔ پھر آپ نے کچھ دیر ٹھہر کر دوسری دفعہ اعلان کیا، بھئی کون ہے جو جا کر ان کافروں کی خبر لے کر آئے، ان کے معاملات کا پتہ کر کے آئے۔ جناب حذیفہ کہتے ہیں پھر کوئی نہ اٹھا، نہ کسی نے حامی بھری۔ پھر آپ نے تیسری دفعہ فرمایا، پھر آگے سے خاموشی، اور اس کے بعد جناب حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں، فضیلت الشیخ اعجاز احمد تنویر، اسلامک اسکالر۔ آج ہمارا سبق نمبر 13 ہے، اور سورۃ الحجرات میں جو آیت نمبر 12 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو۔ تو ہمارے آج کے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ مسلمان کی جاسوسی کرنا حرام ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ولا تجسسوا، اور نہ تم ایک دوسرے کی جاسوسی کیا کرو۔ سورۃ الحجرات میں یہ جو آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 ہے، ان دو آیات میں اللہ رب العالمین نے ایسے 6 اسباب بیان کیے ہیں کہ جو لڑائیوں کے، جھگڑوں کے، فسادات کے وہ سبب بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان اسباب سے منع کیا ہے کہ جو لڑائیوں کے سبب بنتے ہیں، اگر تم ان سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، تو تمہارا جو معاشرہ ہے وہ ایک بڑا بہترین معاشرہ وہ بن سکتا ہے۔ ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یہ مذاق اڑانا یہ لڑائیوں کا سبب بنتا ہے۔ دوسری بات اللہ نے بیان فرمائی کہ تم ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو۔ تانا زنی کرنا، تان و تشنی، اس لیے کہ یہ تانا زنی جو ہوتی ہے یہ بھی لڑائی کا سبب بنتی ہے۔ تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی وہ ہے کہ ایک دوسرے کو برے لقبوں سے نہ پکارا کرو۔ برے لقب سے پکارنا بھی لڑائی کا سبب بنتا ہے۔ چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے جو منع فرمائی ہے ان 6 باتوں میں،
وہ ہے کہ تم ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کیا کرو، برا گمان، بدگمانی، تو یہ بھی لڑائی کا سبب بنتی ہے۔ پانچویں بات جو اللہ تعالیٰ نے جس کی طرف توجہ دلائی ہے اور منع کیا ہے وہ ہے کہ تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کی اسلام میں جاسوسی کرنا یہ حرام ہے۔ بھائیو، یہ جو جاسوسی کرنا ہے یہ کیا ہے؟ یعنی تجسس جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کے ان پوشیدہ معاملات کی کھوج لگانے کی کوشش کرے، ان کو کریدنے کی کوشش کرے، اور مسلمان بھائی کے جو خفیہ معاملات ہیں ان کی تفتیش کرنے لگ جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جاسوسی کرنا۔ وہ معاملات کے جن پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا تھا، تو یہ آدمی کھوج لگا کر اس کی چھان بین کر کے اور اس کی کرید لگا کر وہ اس پردے کو ہٹانا چاہتا ہے، یعنی وہ اس کی پردہ دری کر رہا ہے اور اس کے جو خفیہ معاملات ہیں ان کو لوگوں کے سامنے افشا کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو جاسوسی ہے اس کے بارے میں علماء نے ایک بڑی اچھی بات وہ کہی ہے۔ آپ پوری اگر توجہ سے بات کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ جاسوسی جو ہے یہ در حقیقت نتیجہ ہے بدگمانی کا۔ کیوں بھلا؟ کیسے یہ نتیجہ ہے بدگمانی کا؟ وہ اس طرح کہ جب کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے بارے میں ایک برا گمان قائم کر لیتا ہے تو پھر وہ اپنے اس قائم کیے ہوئے برے گمان کو سچ ثابت کرنے کے لیے پھر آگے اس کی جاسوسی کرتا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں جو اپنا ذہن بنایا ہے نا کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، تو اب میں اس کی جاسوسی کروں اور اس کی میں کرید کروں، اور یہاں تک کہ جو میرے ذہن میں اس کے بارے میں ایک امیج بیٹھا ہوا ہے میں اب اس کو پھر سچا کر کے دکھاؤں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو جاسوسی ہے یہ نتیجہ ہے بدگمانی کا۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ بدگمانی کا۔ اور پھر یہ جو بدگمانی ہوتی ہے یہ پھر آگے یہ سبب بنتی ہے لڑائی کا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بدگمانی کا نتیجہ جاسوسی ہے اور جاسوسی کا نتیجہ لڑائی ہے، جھگڑا ہے۔ تو یہ جاسوسی کا مطلب سمجھ آیا کہ جاسوسی کس کو کہتے ہیں؟
کہ اپنے مسلمان بھائی کے جو خفیہ معاملات ہیں، اس کے جو عیوب ہیں، اس کے جو نقائص ہیں، ان کی کرید کرنا، ان کی تہ تک جانے کی کوشش کرنا، تو اس کو جاسوسی کہتے ہیں۔ اسلام کے اندر یہ جاسوسی حرام ہے، اسلام کے اندر یہ جاسوسی کرنا اپنے مسلمان بھائیوں کی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور یہ جو جاسوسی ہے یہ یعنی بڑے برے اخلاق میں اس کا شمار ہوتا ہے، یعنی اخلاق سیئہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، یہ اخلاق حسنہ سے بہت دور ہے، اور یہ ایمانی مودت اور اسلامی اخوت کے سراسر خلاف ہے۔ یعنی ایمانی مودت کا اور اسلامی اخوت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسروں کے وہ عیوب اور ان کے پوشیدہ معاملات کو ہم کریدنے لگ جائیں، ان کی یعنی ٹوہ کرنے میں پڑ جائیں۔ یہ ہمیں اسلام اس بات سے منع کرتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ نبی مکرم رسول معظم سید و ولد آدم شاہ امم امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ایسی احادیث ہیں کہ جن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی سے بڑا سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ابو داود میں بھی اور ترمذی ابن ماجہ میں بھی بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں اور اس حدیث کے بیان کرنے والے ہیں۔ جو میں آپ کو ابھی وہ حدیث سنانے لگا ہوں، اس میں اگرچہ ہمارے آج کے مضمون اور عنوان کے اعتبار سے تو ایک ہی بات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اتنی خوبصورت اس کے اندر باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں کہ وہ ایک بہترین فرامین کا گلدستہ ہے، اور اس کے اندر آپ نے اپنے فرمودات کے بڑے بڑے خوبصورت پھول ہیں جو اللہ کے نبی نے پرو دیے ہیں۔ آپ نے اس کے اندر ایک بات یہ ارشاد فرمائی، فرمایا کہ ایاکم والظن، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ۔ فرمایا فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، اس لیے کہ جو بدگمانی ہے نا یہ جھوٹی باتوں میں سے سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور بدگمانی کے بارے میں ہمارا ایک مفصل درس جو ہے وہ پچھلا گزر چکا ہے، میں اس پر آگے زیادہ بات نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سب سے پہلی بات جو منع فرمائی، آپ نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو۔ دوسری بات آپ نے اس کے اندر یہ بیان فرمائی کہ وَلَا تَبَاغَضُوا، اور تم ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور نفرت نہ پالا کرو، ایک دوسرے کے خلاف بغض اور نفرت، یہ بھی بڑی بری بات ہے۔ میرے بھائیوں،
ایک مومن کا دوسرے مومن کے بارے میں سینہ بالکل صاف ہونا چاہیے، بالکل کلیئر، اس کے بارے میں اپنے دل کے اندر کوئی بغض نہ ہو، کوئی ناراضگی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے نا تو تمام جنتیوں کے دل ایک شخص کے دل کی طرح ہوں گے، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی بغض نہیں ہوگا، کوئی نفرت نہیں ہوگی، کوئی عداوت نہیں ہوگی۔ فرمایا قلوبہم کا قلب رجل واحد، کہ ان سارے جنتیوں کے دل ایسے ہوں گے جیسے ایک شخص کا دل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اس اپنی دنیا کی زندگی کو بھی یعنی بہترین بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس کا اللہ کے نبی نے یہ ایک نسخہ بتایا، وَلَا تَبَاغَضُوا، کہ تم ایک دوسرے کے بارے میں بغض نہ کیا کرو۔ تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس حدیث میں، آپ نے فرمایا کہ وَلَا تَحَاسَدُوا، اور ایک دوسرے سے دل میں حسد بھی نہ رکھا کرو۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک آدمی کسی کے پاس کوئی نعمت یا اس کے پاس کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے تو دیکھ کر نہ اس کے دل کے اندر یہ سوچ پیدا ہو کہ یہ چیز اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، میرے پاس ہونی چاہیے، اس سوچ کو کہتے ہیں حسد۔ یہ اس کے پاس کیوں چلی گئی؟ اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یا اللہ جس طرح تو نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے اللہ مجھے بھی عطا فرما، تو یہ حسد نہیں ہے، یہ حسد نہیں ہے۔ تو حسد اتنا بڑا یہ اخلاقی جرم ہے کہ سب سے پہلا جو گناہ ہوا تھا نا وہ اس حسد کی بنا پر ہوا تھا کہ شیطان نے جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، تو اس کے پیچھے جو مین مسئلہ تھا وہ حسد تھا کہ اس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو یہ حسد جو تھا نا یہ اس کو لے ڈوبا تھا، اور کائنات میں اس زمین پر جو سب سے پہلا قتل ہوا تھا اس قتل کا سبب بھی یہ حسد تھا کہ قابیل نے جب اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، آدم علیہ السلام کے یہ دو بیٹے تھے، تو اس نے بھی اس حسد کی بنا پر اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ اور جناب یوسف علیہ السلام جو انتقام کا نشانہ بنے، اپنے بھائیوں کے تشدد کا نشانہ بنے، تو اس کے پیچھے بھی حسد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی ماننے کے باوجود جو یہودی کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے تو اس کے پیچھے بھی حسد کار فرما تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا تَبَاغَضُوا، ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھا کرو۔ اور تیسری بات آپ نے جس سے منع کیا وہ کیا ہے کہ ایک دوسرے سے حسد بھی نہ کیا کرو۔ چوتھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ہے کہ وَلَا تَدَابَرُوا، اور تم ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بھی نہ بیان کیا کرو۔ وَلَا تَدَابَرُوا، تم ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ بیان کی، اور اسی کو غیبت کہتے ہیں، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔
تو میرے بھائیوں، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں، اس کی عدم موجودگی میں، اس کی غیر حاضری میں یہ بیان کرنا، یہ غیبت ہے، اور یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اور غیبت کے بارے میں انشاءاللہ ہمارا اگلا درس ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چوتھی بات جس سے منع کیا وہ کیا ہے کہ فرمایا کہ ولا تدابرو، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائیاں نہ کیا کرو۔ پانچویں بات جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، آپ نے فرمایا ولا تناجشو۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ ذرا معنی سمجھنے والا ہے بڑی توجہ کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ دھوکہ دینے کے لیے جا کر یعنی بھاؤ کو اور ریٹ کو، قیمت کو بڑھا دینا، صرف دھوکہ دینے کے لیے، خریدنے کا ارادہ نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ ہے تناجش۔ آپ نے سنا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کئی ایسے وہ یعنی انہوں نے پتہ ہے کیا کرنا ہوتا کہ ایک آدمی باہر سے مال لے کر منڈی میں آ رہا ہے، اب اس کو نہیں پتا کہ منڈی کے اندر کیا صورتحال ہے، تو وہ آدمی جو ہے نا وہ پہلے ہی ایک آدمی وہاں بھیج دیتا اور وہ اس کی قیمت اپنے طور پر ہی بڑھا کر لگا دیتا۔ تو اب وہ جس طرح بولی سسٹم ہوتا ہے، تو اس کا ارادہ خریدنے کا نہیں ہوتا تھا، جبکہ وہ تو اس کی ایجنٹی کر رہا ہوتا تھا، تو وہ اپنے طور پر قیمت بڑھا کر لگا دیتا۔ اب دوسرا کہتا اگر اس نے اس کی قیمت 500 روپیہ لگائی ہے تو لازمی بات ہے یہ چیز 500 سے زیادہ قیمتی ہے، تو اس نے 500 قیمت لگائی ہے، اس نے 550 لگا دینی، اب اس نے پھر 600 قیمت لگا دینی، اس نے پھر 700 لگا دینی، اس نے 800 قیمت لگا دینی، حالانکہ وہ جو ایک آدمی ہے اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے خریدنے کا، تو یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے قیمت بڑھا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوکہ دینے کے لیے قیمت بڑھانا یہ بھی بالکل حرام ہے اور ناجائز ہے۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، اور ایک دوسرے کو اس کی پیٹھ پیچھے برائیاں نہ کرو۔ اور آپ نے پانچویں بات جس سے منع کیا وہ کیا ہے؟ دھوکہ دینے کے لیے قیمت نہ بڑھاؤ۔ دھوکہ دینے، ہاں خریدنا ہے تو پھر تمہاری مرضی ہے، اگر تمہارا خریدنے کا ارادہ ہے، تم خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہو، تو پھر ٹھیک ہے، تم اس کی جو بھی قیمت لگاؤ وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی خریدنا نہیں تو یہ دھوکہ ہے۔ چھٹی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کی منگنی پر منگنی بھی نہ کرے، منگنی پر منگنی نہ کرے، کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ اس لڑکی کا یا اس لڑکے کا فلاں جگہ پر رشتہ طے ہے، تو اب تم اس میں دخل اندازی کر کے وہ رشتہ توڑا کر پھر اپنا رشتہ وہاں پر قائم کرنا چاہتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، فرمایا حتی ینکحا او یترکا، فرمایا اب یا تو وہ نکاح کریں یا وہ چھوڑ دیں اپنی مرضی سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک یعنی اچھے بھلے طے شدہ رشتے کو توڑوا کر وہاں اپنا رشتہ طے کرنا یہ کیا ہے؟ اچھا آپ مجھے بتائیں کیا اس سے بعد میں لڑائی اور جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا جب۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع کیا، فرمایا ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بغض اور نفرت نہ پیدا کرو، اور ایک دوسرے کے بارے میں حسد نہ کرو، اور ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں نہ کرو، اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے قیمت نہ بڑھایا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کی منگنی کے اوپر منگنی نہ کرو، یعنی کیا کرو۔ اور آپ نے ساتویں بات جس سے منع کیا، فرمایا وَلَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، کہ اپنے کسی بھائی کے سودے پر سودا بھی نہ کیا کرو۔ سودے پر سودا کرنا، کیوں بھی بات سمجھ آئی ہے نا؟ اب آپ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت باتیں ہیں جو معاشرے کی اصلاح کے لیے اور معاشرے کو سنوارنے اور سدھارنے کے لیے بیان فرمائی ہیں۔ اگر ان سارے آپ کے قیمتی فرمودات کو ہم اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں تو کیا خیال ہے کہ ہمارا معاشرہ بہترین دنیا کا معاشرہ بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے۔ تو آپ نے 8ویں بات جو بیان کی وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تم ایک دوسرے کی جاسوسی بھی نہ کیا کرو۔ تو میرے بھائیوں، یہ جاسوسی کرنا کہ یہ کہاں جا رہا ہے، ذرا میں اس کا پتہ کروں کہ یہ وہاں کیوں جاتا ہے، کس مقصد کے لیے جاتا ہے، اور یعنی اس کا پیچھا کرنا، اس کے پیچھے پیچھے جانا، اس کی جاسوسی اور اس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھنا، اس کی سرگرمیوں کو دیکھنا، یہ جاسوسی کی مد میں آتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کے خفیہ معاملات کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ ہاں، ایک چیز خود ہی ابھر کر سامنے آ جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن خود جا کر کسی کے خفیہ معاملات کی چھان بین کرنا، ان کی ٹوہ لگانا، یہ حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا ایک خطرناک انجام بھی بتایا ہے، وہ بھی ذرا سنیں۔ آپ کے صحابی ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معشر من آمن بقلبہ ولم یؤمن، فرمایا کہ اے وہ جماعت من آمن بلسانہ ولم یؤمن قلبہ، کہ جو صرف زبان سے تو اس نے کلمہ پڑھا ہے لیکن دل کے اندر ابھی ایمان داخل نہیں ہوا۔ لا تغتاب المسلمین، تم مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور تم اپنے مسلمان بھائیوں کے جو خفیہ معاملات ہیں ان کی ٹو میں نہ لگے رہا کرو۔ فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ عَوْرَاتِهِمْ، جو مسلمانوں کے خفیہ معاملات کی ٹو میں لگ جائے گا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس آدمی کو اللہ گھر بیٹھے بیٹھے رسوا کر دے گا۔ وہ جو مسلمانوں کی جاسوسی کرے گا، مسلمانوں کے معاملات کی ٹو میں لگ جائے گا، فرمایا کہ وَمَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ یفضحہ فی بیتہ، اللہ اس کو یعنی گھر بیٹھے بیٹھے کوئی ذلیل کر دے، اللہ اس کو رسوا کر دے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کے بڑے کامیاب حکمرانوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے بڑی خوبصورت حکومت کی ہے اور بڑی کامیاب حکومت کی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ،
یہ جناب عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہ گورنر تھے شام کے، اور عمر رضی اللہ عنہ اتنے سخت خلیفہ تھے کہ اگر انہیں کسی بھی گورنر کے بارے میں کوئی شکایت پہنچتی تھی تو وہ برداشت نہیں کرتے تھے، فوراً اس علاقے کے گورنر کو تبدیل کر دیتے تھے، اس کا وہاں سے تبادلہ کر دیتے تھے۔ وہ اتنے سخت تھے اس معاملے میں۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ جو اتنے سخت خلیفہ تھے، ان کے پورے دور خلافت کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو شام کے گورنر ہیں، پورے ملک شام کی طرف سے کوئی ایک شکایت بھی جناب سیدنا عمر بن خطاب تک نہیں پہنچی کہ ہمارا گورنر اچھا نہیں ہے، یا اس کا یہ معاملہ ہے، اس کا یہ معاملہ ہے۔ تو اتنے بہترین گورنر کی حیثیت سے انہوں نے حکومت کی ہے۔ ان کے بعد جب سیدنا عثمان مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو ان کے دور خلافت کے اندر بھی انہوں نے بہترین کارکردگی کا ثبوت دیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو نہ معزول کیا، نہ ان کا کسی اور علاقے میں تبادلہ کیا، اور اس کے بعد جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو اب ان کو وہ جو بلوائی تھے نا، جنہوں نے جناب عثمان کو قتل کیا تھا رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ آپ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ آپ امیر معاویہ کو یعنی معزول کریں اور ان کی گورنری ختم کریں۔ تو جس وقت ان تک یہ پیغام گیا، انہوں نے کہا کہ میں معزول ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا ایک مطالبہ ہے کہ جناب عثمان کے جو قاتل ہیں وہ آپ کے ارد گرد ہیں، آپ پہلے ان سے قصاص لیں، جناب عثمان کے خون کا بدلہ لیں، میں اس وقت معزول ہو جاؤں گا۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں، پہلے تم معزول ہوں اور اس کے بعد میں ان سے قصاص لوں گا۔ یہاں پر آ کر ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ میرے بھائیو، اختلاف کی جو مین وجہ تھی وہ جناب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ تھا۔ بہرحال جناب علی رضی اللہ عنہ 4.5 سال خلافت کے بعد شہید ہو گئے۔ ان کے بعد جناب سیدنا حسن خلیفہ بنے، 6 ماہ خلافت انہوں نے کی ہے۔ بالآخر انہوں نے خود جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کوفے بلایا اور ان کو خطبہ جمعہ کے لیے منبر پر بٹھایا۔ جناب امیر معاویہ نے خطبہ دیا رضی اللہ عنہ۔ ان کے بعد جناب حسن رضی اللہ عنہ اٹھے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی کہ میں آج کے بعد آپ کو اپنا خلیفہ مانتا ہوں۔ اور اس کے بعد 20 سال مسلسل، یعنی سن 41 سے لے کر 61 ہجری تک 20 سال جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پوری اسلامی حکومت کے، پوری اسلامی سلطنت کے خلیفہ رہے ہیں، اور ان کے دور خلافت میں مسلمانوں کی فتوحات پھیلتی چلی گئیں، یہاں تک کہ جو بحری بیڑے تھے وہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں تیار ہوئے۔ تو اس وقت 30 لاکھ مربع میل کا رقبہ جو غیر اسلامی حکومتوں سے مسلمانوں کے زیر تسلط آیا، اللہ تعالیٰ نے اتنی کامیابیاں عطا فرمائیں، اور یہ دور کس کا تھا؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ بڑے کامیاب تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مبارکہ سنی۔ آپ نے فرمایا کہ ان اتبعت عورات المسلمین، کہ اے امیر معاویہ اگر تو لوگوں کے معاملات کے پیچھے پڑے گا، ان کی ٹو میں لگ جائے گا، تو افسدتہم، تو ان کے لیے خرابی کا باعث بنے گا، او تفسدہم، یا آپ نے فرمایا تو ان کو خراب کر دے گا۔ تو جناب ابو درداء فرماتے ہیں
کہ یہ جو فرمان جناب امیر معاویہ نے رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تو اس فرمان نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بڑا ہی فائدہ دیا۔ بڑا فائدہ کیا دیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پھر اس فرمان پر عمل کیا، اس پر انہوں نے باقاعدہ پہرا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ لوگوں کے معاملات کی ٹو میں نہیں لگا کرتے تھے، اور ان کی بے جا قسم کی وہ تفتیش نہیں کیا کرتے تھے، تو اس لیے وہ ایک بڑے بہترین اور کامیاب حکمران بن کر وہ منظر عام پر آئے۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگوں کے معاملات کی ٹو میں لگ جاؤ گے نا، تو تم لوگوں کے لیے خرابی کا باعث بنو گے۔ کیوں؟ کہ جب ایک آدمی کے تم راز اگلو گے، اس کو نمایاں کرو گے، وہ کہے گا کہ اچھا اب میں بدنام تو ہو ہی گیا ہوں، لہٰذا اب میں سارے عام برائیاں کروں، لہٰذا یہ چیز اس کے اندر حوصلہ پیدا کرے گی، اور اگر تم اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالو گے تو ہو سکتا ہے کہ جھجک کی وجہ سے وہ آئندہ برائیوں سے رکا رہے۔ تو میرے پیارے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو، دوسری حدیث میں آپ نے بیان کیا کہ جو آدمی لوگوں کی جاسوسی کرے گا اللہ اس کو گھر بیٹھے بیٹھے ہی رسوا کر دے گا، اور تیسری حدیث میں بیان کیا کہ جو لوگوں کی جاسوسی کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا یعنی جاسوسی کرے گا وہ دوسروں کے لیے خرابی کا باعث بنے گا، وہ دوسروں کے لیے کیا بنے گا؟ چوتھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لوگوں کی باتیں چھپ چھپ کر سنتا ہے، لوگوں کی باتیں چھپ چھپ کر سنتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا جی دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ ہے نا معروف ہے جملہ، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، تو کیا مطلب ہوتا ہے بھلا اس کا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں؟ بھائی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیوار کے کان نہیں ہوتے، لیکن دیواروں کے پیچھے لوگ کان لگا کر خفیہ چھپ چھپ کر باتیں سنتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لوگوں کی چھپ چھپ کر باتیں سنے، کہ دروازے کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا کان ساتھ لگا کے بڑے غور سے باتیں سنتا ہے، یا یہ ہے کہ پردے کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور غور سے باتیں سنتا ہے، اپنا یعنی احساس بھی نہیں ہونے دیتا کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ آدمی جو لوگوں کی چھپ چھپ کر باتیں سنتا ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو اس آدمی کے کان کے اندر سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا، اس کے کان کے اندر سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا کہ تو اس طرح لوگوں کی چھپ چھپ کر باتیں سنتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جاسوسی جو ہے یہ منع ہے اور بہت بڑا جرم ہے، اسلام میں حرام ہے۔ اس کی ایک شکل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بیان کر دی کہ دیوار کے پیچھے، دروازے کے پیچھے، پردے کے پیچھے لوگوں کی باتیں چھپ چھپ کر سننا، یا لوگوں کو آتے جاتے دیکھنا اور اس کا پیچھا کرنا، یہ بھی جاسوسی کی مد میں آتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کبھی دیکھیں علماء نے لکھا ہے کہ کسی آدمی کے جو یعنی مخصوص معاملات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی کی ایک اپنی ذاتی ڈائری ہے، تو اس کی ڈائری کو اس کی اجازت کے بغیر پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی جاسوسی ہے۔ کسی کے موبائل کے اندر جو میسیجز ہوتے ہیں تو ان میسیجز کو اس موبائل والے کی اجازت کے بغیر پڑھنا، یہ بھی جاسوسی کی مد میں آتا ہے،
کسی دوسرے کا خط، آج کل تو خطوں کا رواج نہیں ہے، کسی کا خط بغیر اس کی اجازت کے پڑھنا، یہ بھی جاسوسی کی مد میں آتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ جو دکانوں پہ پڑے روزنامچے ہوتے ہیں یا یہ جو کھاتے ہوتے ہیں کاروباری کھاتے، تو اس کھاتے کو، روزنامچے کو اس کی اجازت کے بغیر اگر دیکھا جائے، پڑھا جائے، تو یہ بھی جاسوسی کی مد میں آتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ان ساری باتوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی اجازت دے دے تو پھر آپ چاہے اس کے موبائل کو دیکھیں، اس کے میسیجز پڑھیں، اس کا خط پڑھیں، اس کی ڈائری پڑھیں، اس کا روزنامچہ پڑھیں، بغیر اجازت کے اگر پڑھا جائے گا تو یہ کس میں آئے گا؟ یہ جاسوسی میں آئے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے جاسوسی سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ اچھا، لیکن آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر یعنی ہر چیز کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، بیلنس رکھا جاتا ہے۔ کہ اسلام اگر یہ کہتا ہے نا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ بولنا منافقت ہے، یہ ہے نا، لیکن بھائیو اسلام کے اندر اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ کچھ ایسے وقت ہوتے ہیں، کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جہاں جھوٹ بولنے کی اسلام خود اجازت دیتا ہے نا۔ بالکل اسی طرح آکڑ کے چلنا اسلام میں حرام ہے، لیکن کچھ ایسے مواقع ہیں کہ اسلام آکڑ والی چال کو پسند کرتا ہے۔ ایسے بھی مواقع ہیں کہ اگر دشمن کے سامنے انسان آکڑ کے چلے تو یہ اللہ کو چال بڑی پسند ہے، اور اگر صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولا جائے تو یہ جھوٹ بھی اللہ کو پسند ہے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ اسلام منع کرتا ہے کہ جاسوسی نہیں کرنی، اور جاسوسی کی مذمت بھی بیان کرتا ہے، اس کی سزا بھی بتاتا ہے، اس کی قباحتیں بھی بتاتا ہے، لیکن اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ کچھ جاسوسیاں ایسی ہیں جو جائز ہیں، بلکہ کچھ جاسوسیاں ایسی ہیں کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کا حصہ ہیں۔ کون سی جاسوسی؟ مثال کے طور پر کافروں کی جاسوسی کرنا۔ کافروں کی جاسوسی کرنا یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ غزوہ خندق کا موقع تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی شدید سردی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کون ہے جو جائے اور یہ خندق کراس کر کے رات کا وقت اور سخت اندھیری رات اور بڑی سردی والی رات، تو کوئی آدمی جائے اور جا کر کافروں کے معاملات کی خبر لے کر آئے، ان کی جاسوسی کر کے آئے۔ تو جناب سیدنا حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ اعلان کیا، کوئی آدمی نہیں اٹھا، کسی نے حامی نہیں بھری۔ پھر آپ نے کچھ دیر ٹھہر کر دوسری دفعہ اعلان کیا، بھئی کون ہے جو جا کر ان کافروں کی خبر لے کر آئے، ان کے معاملات کا پتہ کر کے آئے۔ جناب حذیفہ کہتے ہیں پھر کوئی نہ اٹھا، نہ کسی نے حامی بھری۔ پھر آپ نے تیسری دفعہ فرمایا، پھر آگے سے خاموشی، اور اس کے بعد جناب حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑی اور آپ نے مجھے باقاعدہ نام لے کر کھڑا کیا۔ آپ نے فرمایا حذیفہ تم اٹھو اور جا کر کافروں کی خبر لے کر آؤ، ان کی جاسوسی کر کے آؤ۔ جناب حذیفہ کہتے ہیں کہ اب جب آپ نے میرا نام لے کر مجھے حکم دیا اٹھو، تو اب تو میرے لیے کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ پھر میں اٹھا اور میں نے عرض کیا جی اللہ کے رسول میں جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں مجھے بڑی سخت سردی لگ رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی میرے جسم پر ہاتھ رکھ کر، یا اللہ اس کو سردی نہ لگے، یا اللہ اس کو سردی نہ لگے۔ تو حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں وہاں پر گیا اور خندق کراس کی، اور سامنے میں نے دیکھا
کہ ابو سفیان جو اس وقت کافروں کا سپہ سالار بن کر آیا ہوا تھا اور 10,000 کے لشکر کی وہ قیادت کر رہا تھا، ابو سفیان آگ جلا کر آگ سینک رہا تھا، چونکہ سخت سردی تھی، آس پاس کچھ اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب حذیفہ فرماتے ہیں میں نے دور سے دیکھا، آگ کی وجہ سے بھی مجھے اس کا چہرہ نظر آ گیا، تو میں اگر چاہتا نا کہ میں تیر پھینکتا اور میرا تیر کا نشانہ سیدھا ابو سفیان کے پہ جاتا اور ابو سفیان یعنی اس کے ساتھ قتل ہو سکتا تھا، لیکن مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے ایک نصیحت کی تھی، کہا تھا کہ اے حذیفہ تو نے صرف اور صرف وہاں سے خبر لے کے آنا ہے، وہاں پر جا کر کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ جس کے ساتھ آگ جنگ کی بھڑک اٹھے، یعنی جنگ کو بھڑکانے کی کوشش نہ کرنا، تو صرف خبر لے کے آنا۔ کہتے ہیں میں گیا، وہاں پر بیٹھا، ان کی میٹنگ ہو رہی تھی، ان کا آگے سے پروگرام بن رہا تھا، میں نے وہ ساری باتیں سنی، میں واپس آیا، آ کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری خبر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے اپنی چادر عنایت فرمائی، جس چادر میں آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں میں پھر وہ چادر لے کر اوڑھ کر میں سو گیا، اتنی گہری نیند سویا کہ مجھے کئی لوگوں نے آ کر جگایا کہ اے حذیفہ اٹھو، فجر کا وقت ہو گیا، لیکن مجھے بالکل آنکھ نہیں کھل رہی تھی، اتنی گہری نیند میں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ حذیفہ اتنی گہری نیند میں ہے کہ وہ اٹھ ہی نہیں رہے۔ کہتے ہیں پھر اللہ کے رسول خود تشریف لائے اور انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ قم یا ابا نعمان، اے بہت زیادہ سونے والے، گہری نیند سونے والے، اٹھ جا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر پھر میں اٹھ کھڑا ہوں۔ تو جناب حذیفہ رضی اللہ عنہ کہاں گئے تھے؟ ہاں جی، کس مشن پر گئے تھے؟ تو کافروں کی جاسوسی کرنا یہ کیا ہے؟ اور میرے بھائیوں، مسلمان کو دھوکہ دینا کیا جائز ہے؟ لیکن کافر کو دھوکہ دینا یہ تو جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ دھوکے کا نام ہے، الحرب خدعۃ، کہ جنگ جو ہے یہ کس کا نام ہے؟ دھوکے کا نام ہے۔ جناب سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو آپ کی پھوپھو سیدہ صفیہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جب بنو قریظہ کے ساتھ جنگ کا ماحول چل رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو جا کر بنو قریظہ کی خبر لے کر آئے، ان کی جاسوسی کر کے آئے۔ تو جناب سیدنا زبیر کہتے ہیں میں کھڑا ہوا، میں نے کہا میں جاتا ہوں اللہ کے رسول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ اے زبیر تم بیٹھ جاؤ۔ تو زبیر کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، آپ نے پھر اعلان کیا کون ہے جو جا کر خبر لے کر آئے، تو کہتے ہیں اور کوئی کھڑا نہیں ہوا، پھر میں کھڑا ہوا، پھر مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زبیر تم بیٹھ جاؤ، پھر آپ نے تیسری دفعہ اعلان کیا، تو پھر میرے سوا کوئی کھڑا نہ ہوا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ بات اللہ کے نبی نے سعد بن ابی وقاص کے لیے بھی فرمائی ہے، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام کے لیے بھی فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اے زبیر تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر مشن پہ بھیجا۔ جب یہ اپنا مشن پورا کر کے آئے، ان بنو قریظہ کی جاسوسی کر کے واپس آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، اور جنت میں جو میرا حواری ہوگا وہ زبیر بن عوام ہوگا۔ جنت میں جو میرا حواری ہوگا وہ کون ہوگا؟ زبیر بن عوام۔ تو میرے بھائیوں، کافروں کی جاسوسی کرنا یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ نمبر 2، معاشرے کے اندر وہ افراد
جو معاشرے کے امن و امان کے لیے خطرہ ہوں. یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے. جو معاشرے کے امن و امان کے لیے خطرہ ہوں اور معاشرے کے لیے خرابی کا باعث بنے. تو حکومت کے جو افراد ہیں، حکومت وہ ان یعنی خطرناک افراد کے خلاف ان کی جاسوسی کروا سکتے ہیں، اور ان کی جاسوسی کروانا یہ ضروری بھی ہے تاکہ لوگوں کو ان کے خطرے سے اور ان کے شر سے محفوظ رکھا جائے. یہ تھی جس کو کیا کہتے ہیں CID. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ CID جو ہے یہ ان جیسے افراد جو معاشرے کے جو یعنی امن و امان کے لیے خطرہ ہوں، یعنی وہ بدماش قسم کے لوگ، بدقماش قسم کے لوگ اور چور اور لٹیرے قسم کے دہشت گرد تخریب کار، ان جیسے لوگوں کی CID کرنا یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے. تو کتنی جاسوسی جائز ہوئی؟ 2. ایک تو کافروں کی جاسوسی جائز ہے. نمبر 2 معاشرے کے وہ افراد جو معاشرے کے امن و امان کے لیے خطرہ ہوں، ان کی جاسوسی بھی جائز ہے. نمبر 3، اگر کوئی حکمران وہ بحیثیت حکمران وہ اپنی رعایا کے حالات معلوم کرنے کے لیے اگر وہ نکلتا ہے اور وہ لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے وہ جا کر خبر گیری کرتا ہے تو وہ جاسوسی بھی جائز ہے. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک عظیم خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راتوں کو نکلا کرتے تھے اور اپنی رعایا، اپنی عوام، ان کے جا کر حالات معلوم کرنے کے لیے کہ وہ کس حالات میں ہیں، میرے بارے میں ان کا کیا ذہن ہے، میرے بارے میں وہ کیا سوچ رکھتے ہیں، تو وہ جا کر باقاعدہ لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے جاسوسی کیا کرتے تھے. اور بڑا مشہور واقعہ ہے جو آپ نے اکثر و بیشتر سنا ہوگا کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ اسی طرح چلتے چلتے ایک دروازے کے پاس سے گزرے تو پتہ ہے نا اندر ایک ماں وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ پانی جو ہے نا وہ دودھ میں ملا لو، ذرا دودھ زیادہ ہو جائے گا. تو بیٹی نے یہ کہا تھا کہ اماں جی آپ کو پتہ نہیں کہ مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن خطاب نے منع کیا ہے کہ دھوکہ نہیں دینا، ملاوٹ نہیں کرنی، یہ آپ کو پتہ نہیں اس بات کا؟ تو ماں نے کہا بیٹا کہ اس وقت کون سا عمر بن خطاب ہمارے پاس کھڑا ہماری بات سن رہا ہے. تو جناب عمر باہر دروازے پہ کھڑے تھے. تو میرے پیارے بھائیوں، تو اس بیٹی نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا تھا کہ اگرچہ عمر نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا. بھئی بات سمجھ آئی نا؟ عمر کا رب تو ہمیں. وہاں سے آگے بڑھنے لگے، دروازے پر ایک نشان سا لگا دیا. جب اگلے دن صبح ہوئی تو عمر بن خطاب نے اس گھر کا پتہ کروایا، یہ گھر کون ہے، یہ کن کا گھر ہے؟ تو جناب عمر بن خطاب نے اس بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کے لیے اس بیٹی کا رشتہ طلب کیا اور پھر اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کروائی. میرے بھائیوں، اس بیٹی کا یہ کردار اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا کردار کہ کردار کی بنیاد پر خلیفۃ المسلمین کے بیٹے کے ساتھ دیکھ لو شادی ہو رہی ہے. اور یہی وہ بچی تھی کہ جن کی نسل میں سے چلتے چلتے آگے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. عمر بن عبدالعزیز وہ اسی بچی کے آگے نواسے تھے جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. تو میرے عزیز بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 3 جاسوسیاں جائز ہیں. 3 جاسوسیاں جائز ہیں. نمبر 1، کافروں کی جاسوسی کرنا جائز ہے جیسا کہ میں نے دلائل دیے ہیں. نمبر 2، جرائم پیشہ معاشرے کے لیے امن و امان کا خطرہ بننے والے افراد، ایسے لوگوں کی جاسوسی کرنا اور ان کی CID یہ بالکل جائز ہے. نمبر 3 کہ اگر کوئی عادل حکمران
اپنی عوام کی خبر گیری کے لیے عوام کی جاسوسی خود جا کر کرتا ہے تو یہ جاسوسی بھی کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ ہاں میرے پیارے بھائیوں، ایک بات ہے، اسلام نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر تمہیں کسی کے عیب کا کوئی پتہ چل گیا ہے تو اس کے عیب پر پردہ ڈالو، اس کے عیب کو چھپانے کی کوشش کرو۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو آدمی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے عیبوں پہ، تو اسلام تو پردہ ڈالنے کا حکم دیتا ہے، اسلام پردے کھولنے کا حکم نہیں۔ میری بات سمجھے، اسلام پردہ ڈالنے کا حکم دیتا ہے، پردہ کھولنے کا حکم نہیں دیتا۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔